بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سہیب احسن۔ آج ہم بات کریں گے عزیر بلوچ جے آئی ٹی۔ ویسے تو عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی ہے وہ کل پبلک ہوئی ہے، لیکن وہ میڈیا پہ اور سب لوگوں کے موبائل میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں جو پچھلے 4-5 دن سے گھوم رہی تھی اور سب کو پتا تھا کہ اس جے آئی ٹی میں کیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ اس میں کسی سیاسی بندے کا نام نہیں ہے۔ وہ سیاسی بندے کا نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیاسی بندوں کے نام جو ہیں وہ نکلوائے گئے ہیں۔ تو عزیر بلوچ جے آئی ٹی 198 قتل سانحہ بلدیہ، آپ لوگ بھول گئے ہوں، ہم آپ کو بتاتے۔ مزید جانے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ تو عزیر بلوچ جے آئی ٹی، اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بیسیکلی جو جے آئی ٹی 2016-17 کے اندر ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور یہ تب کا ایشو ہے جب کراچی میں امن ہوا۔ ہمیں نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی ہے نواز شریف کو اس چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا، کیونکہ نواز شریف اور رحیل شریف انہوں نے یہ کراچی کے امن کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ رحیل شریف نے گراؤنڈ پہ کام کیا، اور سیاسی طور پر لوگوں کو آمادہ کرنا یا سیاسی طور پر جو جتنے بھی جہاں سے بھی اتھارٹی سے اجازت چاہیے تھی وہ لے کے دینے والے نواز شریف تھے۔ نواز شریف نے اور رحیل شریف نے مل کے یہ کام کیا، جو گراؤنڈ پہ کراچی کو صفائی کرنے والا کام تھا، کراچی کے اندر دہشت گردوں کی صفائی کرنے والا، بطہ خوروں کی صفائی کرنا، وہاں پہ جو جتنے بھی جرم قاتلوں کی صفائی کرنا، وہ رحیل شریف کا کام تھا، اور اسی کام کو آگے جاری رکھا باجوہ صاحب نے۔ اور اس میں رینجر کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ رینجر اس میں سرفہرست تھی آپریشن کرنے میں۔ تو جو جے آئی ٹی سامنے آئی ہے اس میں جو عزیر بلوچ ہیں انہوں نے 198 لوگوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے، جن کے شواہد ملے ہیں۔ اس میں پولیس والے شامل ہیں، اس میں رینجر کے شامل ہیں، اس میں فوج کے شامل ہیں، اس میں سویلین لوگ شامل ہیں، اس میں عام جو انسانی ہمدردی والے لوگ شامل ہیں، اس میں عام شہری شامل ہیں، اس میں بچے شامل ہیں، اس میں عورتیں شامل ہیں۔ یہ سارے لوگ شامل ہیں جن کا وہ قتل کرتے رہے یا کرواتے رہے یا کسی کے کہنے پر کرواتے رہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی قتل کیے گئے۔ اب سیاسی پارٹی کون سی تھی یہ سب جانتے ہیں، وہ کہنے کا، یہ بات کرنے کا یا ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہیں کے نام بھی نکلوا دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ اس میں سب سے ضروری ہے وہ ہے بلدیہ والا واقعہ، بلدیہ فیکٹری کو جو آگ لگائی، سانحہ بلدیہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اس میں سارا کردار ایم کیو ایم والوں کا تھا۔ الطاف حسین کے کہنے پر ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، جو آج بھی پاکستان میں بہت سے موجود ہیں، وہ ان لوگوں سے اس فیکٹری سے بتہ لیتے تھے۔ بتہ، جگہ ٹیکس کہہ لیں، بتہ کہہ لیں، جس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، وہ آپ لے لیں، وہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے، فیکٹری والوں نے بتہ دینے سے انکار کیا تو ان کو کس طرح ظلمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ وہاں پہ کوئی لیکوڈ پھینک کے، پیٹرول پھینک کے، کوئی چیز پھینک کے، جس کو وہ فلیمیبل جو کوئی چیز تھی جس کو آگ لگتی تھی، وہ ساری فیکٹری پر پھینک کے، زندہ مزدور اس کے اندر کام کر رہے تھے اور ان کو آگ لگا دی گئی، اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے۔ وہاں پہ انکوائری بنی، جے آئی ٹی بنی، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ وہ اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ہاں امیر بندے کو سزا نہیں ہوتی۔ امیر بندے کو سزا دینے کے لیے یہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ایک غریب کو انصاف دے اور امیر کو پکڑ سکے۔ اب تحریک انصاف، جس کی جماعت کا نام ہے تحریک انصاف، کہ انصاف کرنے والی یا انصاف کے لیے ایک تحریک، ان کے ہاتھ میں سارا ہے۔ ان کے پاس وہ ساری تینوں جے آئی ٹی بھی ہیں جن کو شائع ہونے سے روکا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی اور تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، جن کے ہاتھ میں اب سب کچھ ہے، اور اگر آج بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ یہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا مجھے ادارے نہیں کرنے دیتے، یا اشرافیہ نہیں کرنے دیتے، یا وہ نہیں کرنے دیتا، یا وہ نہیں کرنے دیتا، تو یہ پھر اس کے علاوہ اس سے زیادہ نااہلی ان کی کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کو وہ نہیں کرنے دیتا۔ اگر نہیں کرنے دیتا تو آپ جائیں، نہیں اگر آپ کا مقصد ہی نہیں پورا ہوا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ پھر گھر جائیں۔ اور اگر آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جو 22 سال 23 سال سٹرگل کی ہے اس کی آپ نے لاج رکھنی ہے، اور طریقے انصاف کے نام کی لاج رکھنی ہے، تو پلیز آپ کو اس پہ ایکشن لینا پڑے گا۔ آپ کو ان لوگوں کو سزا دینی پڑے گی، اور ان لوگوں کو عبرت ناک سزا دینی پڑے گی، تو کہ اس سانحہ بلدیہ میں
उज़ैर बलोच JIT में, या जो भी इंक्वायरीज हुई हैं उनमें गुनाहगार जो हैं वो आए हैं जिनका नाम उनमें आया है। जो कंप्लीट JIT का मतलब ये है कि उन पर साबित हो गया है कि उन्होंने गुनाह किया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। अब फैसले की घड़ी है कि उनको सजा देनी है, और उनको सजा क्या देनी है। आया उनको इबरतनाक सजा देनी है ताकि आइंदा कोई ये ना कर सके, या फिर एक एग्जाम्पल जो जिस तरह चल रही है वही एक एग्जाम्पल एक और सेट कर देनी है कि अमीर को सजा नहीं हो सकती, गरीब को सजा होती है। गरीब को छोटा सा काम कर दे तो उसको सालों साल जेल में रहना पड़ता है, और यहाँ पे अमीर जो हैं, जहाँ पे जिनके इन्फ्लुएंस हैं, वो अगर कुछ भी कर लें, वो कत्ल कर दें, वो 100 गरीबों को मार दें, वो 1000 गरीबों को मार दें, वो जो भी कर लें, उनको सजा नहीं होती। या इसी रवायत को आपने बरकरार रखना है। इसका फैसला अब आपके कंट्रोल में है, आपके हक में है। अवाम आपकी तरफ देख रही है, तरीके इंसाफ की तरफ देख रही है, और इस कानून की तरफ देख रही है कि इस मुल्क का कानून क्या गरीब के लिए है या अमीर के लिए है, या जिस तरह पहले कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और कानून के चेहरे पर, आंखों पर एक काली पट्टी बांधी हुई है जिसमें से सिर्फ गरीब नजर आते हैं, और उसमें से कोई भी अमीर और जिसका इन्फ्लुएंस है और ताकतवर जो है वो नजर नहीं आता। इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।